اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی یہی آیت جس کی میں نے تلاوت کی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے اوپر واجب ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزے واجب ہیں یا مستحب ہیں؟ واجب ہیں۔ قرآن نے اسی انداز میں کہا کتب علیکم الصیام۔ مولانا کہاں سے پتا چلا کہ روزے واجب ہیں؟ تو جب اللہ کہے کہ ہم نے تمہارے اوپر لکھ دیا تو معنی ہوتے ہیں کہ واجب ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب موت حاضر ہو جائے تو تمہارے اوپر واجب ہے۔ ان ترک خیرا الوصیۃ، کیا واجب ہے؟ کہ تم مرنا بعد میں وصیت پہلے کرو۔ موت کی ہچکی اس وقت تک نہ لینا جب تک کہ وصیت نہ کرو۔ میرے پروردگار، اگر کوئی وصیت کیے بغیر مر گیا تو کیا گنہگار مرا؟ ہم گنہگار مرے گا۔ اسی لیے ہم نے دو شرطیں درمیان میں رکھ دی۔ پہلی شرط یہ کہ اذا حضر احدکم الموت، تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ موت حاضر ہو چکی ہے۔ دوسری شرط، جب مر رہے ہو تو اپنے میراث میں، اپنے ترکے میں خیر چھوڑ کر مرو۔ اگر یہ دونوں شرطیں ہیں، موت حاضر ہو چکی اس کا یقین ہو، ترکے میں خیر چھوڑ رہے ہیں اس کا یقین ہو، تو واجب ہے کہ موت کی ہچکی بعد میں لینا، پہلے وصیت کرو۔ والدین حیات ہیں تو والدین کو وصیت کرو، اقربین آپ کے قریب ہیں تو قرابت داروں کو وصیت کرو۔ اب مجتہدین نے اس پر بحث کی کہ اور بھی شرائط لکھی، جب آپ کو فساد کا خوف ہو، جب آپ کو فتنے کا خوف ہو، جب آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کی میراث عدل سے تقسیم نہیں ہوگی، میرے بعد جھگڑا ہو جائے گا، تو مرنا بعد میں پہلے وصیت کرو۔ ایکسیڈنٹ سے کوئی مر گیا، کیسے پتا چلے کہ موت حاضر ہو چکی تھی یا نہیں؟ کہ ہم نے یہی شرط رکھ دی، اذا حضر احدکم الموت۔ شرط یہ ہے کہ جب تمہیں پتا چل جائے کہ موت حاضر ہو چکی ہے تو ہر مسلمان پر، کلمہ پڑھنے والے پر واجب ہے کہ وہ وصیت کر کے مرے۔ دوسری شرط ہے کہ ترکے میں خیر چھوڑے، شر نہ چھوڑے، غصبی مال نہ ہو، کسی کا لوٹا ہوا نہ ہو، کسی کا چھینا ہوا نہ ہو۔ اگر لوٹ کے جمع کیا ہے تو خاموشی سے مر جانا، زبان نہ کھولنا۔ خیر چھوڑ کے مر رہا ہے تو اولاد کو وصیت کرنا کس طرح سے تقسیم کرے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک عام انسان، کلمہ پڑھنے والا انسان، مومن کہلانے والا انسان جب دنیا سے جائے تو وہ وصیت کرے تو جس نے اسلام جیسا خیر چھوڑا ہو، جس نے قرآن جیسا خیر چھوڑا ہو، جو دنیا کو ہدایت کرنے کے لیے آیا ہو، کیا وہ اس دنیا سے بغیر وصیت کیے چلا جائے گا؟ کون؟ ہمارا نبی، اللہ کا محبوب پیغمبر۔ تو آپ نے وصیت کی، اس کے بعد دنیا کو چھوڑا۔ اب شرط یہ ہے کہ مولانا اس میں ایک شرط رکھی ہوئی ہے، اس وقت وصیت واجب ہے کہ جب موت کا یقین ہو۔ تو کیا ہمارے نبی کو مرنے سے پہلے یہ علم تھا کہ موت آنے والی ہے یا علم نہیں تھا؟ علم تھا۔ آپ کے عقیدے کے مطابق علم تھا، میرے عقیدے کے مطابق علم تھا، مگر اس پر کوئی دلیل ہے کہ علم تھا؟ کہہ کر کوئی چلا جائے کہ نہیں جانتے نہیں تھے۔ کون جانتا ہے؟ قرآن نے منع کیا ہے۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ زمین پر موت آ جائے تو وقت کیا جانے گا، کہہ کر کوئی گزر سکتا؟ تو کوئی دلیل ہے کہ نبی جانتے تھے اپنی موت کے بارے میں یا نہیں؟ ہاں ایک دلیل ہے۔ آپ کے مذہب کا بہت بڑا نام علماء تشیع میں سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ، جو انہیں نہیں جانتا وہ شیعت کو نہیں پہچانتا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی علل الشرائع، شریعت کی علتیں۔
ایسا کیوں, ویسا کیوں, یہ کیوں, ہر کیوں کا سوال, ہر کیوں کے سوال کا جواب لے کر آئے آئمہ کی حدیث کے مطابق. کون؟ شیخ ستوق علیہ رحمہ. دیکھیے بات آئی تو ایک بات اور عرض کرتا چلوں. قوم کے جوان اکثر سوال کرتے مولانا ایسا کیوں ہے, کوئی مر جائے تو غسل کیوں, چھو لیا جائے تو مسے میت کا غسل کیوں, دفن ہو تو اس طرح سے کیوں, نماز ہو تو ایسے کیوں. ان سب باتوں کی علتیں ہیں, وجہیں ہیں, حکمتیں ہیں, مگر ضروری نہیں کہ سب کچھ اللہ نے بتا دیا ہو. کچھ اللہ کے علم میں ہے, کچھ بندوں کے علم میں ہے. کچھ باتیں اللہ نے کھول دی ہے کہ ہم نے شریعتوں کو کیوں رکھا, مگر ساری باتیں خدا نے نہیں بتائی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک آپ کی بندگی کا علم ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ بغیر وجہوں کے عبادت انجام نہ دو. پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ یہ انسان اللہ کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے. صاحب مولانا نے تبلیغ کی نماز پڑھا کرو. کیوں مولوی صاحب؟ کہ اس لیے کہ ریڑھ کی ہڈی سلامت رہتی ہے. سبحان اللہ, بے شک بے شک. تو صبح سے شام تک آج سے شروع ہو گیا نماز پڑھنا. مجھے انصاف سے بتاؤ یہ قربتاً اللہ پڑھی جا رہی ہے یا ریڑھ کی ہڈی بچانے کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ ساری چیزوں کی وجہوں کے تحت عبادت کرو گے تو بندگی ثابت نہیں ہے. بندہ اور غلام اس کو کہا جاتا ہے جو بغیر وجہ جان